الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، سلام علیکم۔ آپ کو آپ کی خدمت میں ایام فاطمیہ کے سلسلے سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم وارد ہو گئے ہیں اس جگہ پر کہ جہاں ہمارے اوپر ایک فریضہ بنتا ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کو کس طرح منائیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اگر دیکھا جائے تو یہ ہم پر ایک اہم فریضہ ہے۔ ایام فاطمیہ کے پروگرام جو بر صغیر میں ہوتے ہیں، ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ اس پروگرام کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ منا سکتے ہیں منائیں، اس لیے کہ ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، عظیم المرتبت بیٹی، جس کی عظمتوں کو خود پیغمبر نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ اس عظیم المرتبت خاتون کا تعارف نہ صرف شیعان حیدر کرار بلکہ امت مسلمہ کے درمیان کرایا جائے، اس لیے کہ یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اور پیغمبر کی بیٹی ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے پیغمبر کی بیٹی کی۔ کیا شخصیت تھی، کیا زہد و تقویٰ تھا، کیا عبادت تھی۔ ہمارے اوپر سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ ان ایام فاطمیہ میں ہم غم منانے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو پیغام دیں، اور جو کچھ بھی رسول نے اپنی اس بیٹی کے بارے میں کہا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سب تک پہنچائیں اس باتوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ پیغمبر کی یہ عظیم المرتبت بیٹی کس مقام پہ فائز تھی۔ ہم تعارف کی بات کریں تو خود پیغمبر اکرم اس بیٹی کے لیے کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ دیکھیے، یہاں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے شہزادی کے بارے میں، ہم صرف آپ کے سامنے فہرست شمار کریں گے کہ کن کن چیزوں پر ہمیں بولنا چاہیے، کیا وہ چیزیں ہیں جو امت تک پہنچانا چاہیے۔ میں فہرست وار شمار کرتا ہوں، بقیہ تفصیلات آپ سب بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کہ تعارف کے بارے میں دیکھیے کہ جب پیغمبر تعارف کرواتے ہیں تو فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ یہ انداز تعارف، پیغمبر اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم دروازے پر آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ یہ سیرت ہے پیغمبر کی۔ کیوں؟ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو میری بیٹی ہے، اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی منزلت کو سمجھو، یہ میرا جز ہے۔ تم سب کا فریضہ یہ ہے کہ اس کی عظمت کو سمجھو، اس لیے کہ اس کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ محراب میں کھڑی ہوتی ہے تو نور ساطع ہوتا ہے آسمان تک۔ مدینے والوں نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں اکثر آپ کے گھر سے نور ساطع ہوتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے۔ رسول اللہ نے بتایا، میری بیٹی محراب عبادت میں ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، اپنے تمام وجود کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ کہاں کہاں سے ہم ذکر کریں گے، فضائل بیان کریں گے رسول کی اس عظیم المرتبت بیٹی کی۔ خود پیغمبر نے کہا، قرآن مجید پر اگر آپ نگاہ کریں، قرآن مجید میں آیتیں ہیں
جو نازل ہوئی ہیں آپ کی شان میں، بہت سی آیتیں ہیں، میں صرف چند کو گنا سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ آیے تطہیر ہے، آیے معدت ہے، آیے مباہلہ ہے، خود سورہ حلقہ کامل آپ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ کس کی اتنی عظمت ہوگی؟ تو ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ان ایام فاطمیہ میں امت مسلمہ کو بتائیں، اس لیے کہ امت غافل ہے پیغمبر کی اس عظیم المرتبت بیٹی کے فضائل سے، امت غافل ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں غافل ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ علماء اہل سنت نے تحریر نہیں کیا، نہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن امت غافل ہے۔ ہمیں ایام فاطمیہ کے ذریعے سے اس غفلت سے نکالنا ہے لوگوں کو۔ ہمارے بیان ایسے ہوں کہ امت مسلمہ آئے اور آ کے سنے کہ کون ہے یہ عظیم المرتبت خاتون جس کے لیے یہ ایام فاطمیہ منایا جا رہا ہے، یہ 10 دن عزاداری کی جا رہی ہے جس کے لیے، یہ کون ہے، یہ ہم بتائیں، اور سب کچھ پیغمبر کی زبان سے بتائیں۔ اس لیے کہ تمام مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہمیت دیتے ہیں، عظمت ہے، بغیر رسول کے دین نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہم جو کچھ بھی بتائیں گے اس پیغمبر کی زبان سے بتائیں گے جس نے کہا کہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا، اللہ کی کتاب ہے، خود اللہ موجود ہے، ہم نے مان لیا۔ اسی پیغمبر کی زبان سے جو جناب سیدہ شہزادی کونین کے لیے فضائل ہیں، ہمیں فریضہ ہے کہ ہم ان کو بیان کریں۔ اور القاب دیکھیں، آپ کے جو آپ کے القاب ہیں وہ آپ کی سیرت، آپ کی فضیلت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، صدیقہ صفت معلوم ہو گئی نا، زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں۔ میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، صرف القاب آپ کے سامنے گناتا ہوں کہ آپ کے القاب جو ہیں وہ آپ کی سیرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ طاہرہ، بطول، راضیہ، مرضیہ، یہ وہ القاب ہیں جو آپ کی سیرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ فاطمہ، عجب انداز ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اگر ہم اپنے فریضے کو اس ایام فاطمیہ میں صحیح طریقے سے بیان کریں گے تو اس کا نتیجہ بہت عظیم ہے، اور ہمیں نتیجے سے ربط ہے، اس لیے کہ ہم نتیجہ چاہتے ہیں۔ 2 باتیں اہم آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں جسے آپ نتیجے کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں شیعہ حیدر کرار کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس شخصیت کا نام ہے جو مدافع ولایت ہے، جس نے ولایت کا دفاع کیا ہے۔ اب اس ایام میں ہم ولایت کی اہمیت اور عظمت کو بھی بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اگر ہمیں دفاع ولایت کرنا ہے، آج دشمنوں کے شر سے ولایت کو محفوظ رکھنا ہے، تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، ہماری سیرت کیا ہوگی۔ اس سیرت کو ہمیں سیرت جناب سیدہ سے لینا ہوگا۔ میں صرف یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، توضیح دیں گے آپ کو لوگ، علماء کرام بتائیں گے ان ایام میں۔ ایک جملہ وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت کے دفاع میں جو شہزادی کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ دفاع ولایت میں پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں تو شہزادی رکتی نہیں ہے۔ دفاع ولایت میں شہزادی نے اپنی جان پیش کر دی۔ شہزادی کی جان معمولی چیز نہیں ہے، ہم سب کی جان اہمیت رکھتی ہے، زندگی اہمیت، لیکن جب شہزادی کی بات آئے، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں شہزادی پر، انہوں نے دفاع ولایت میں اپنی جان دے دی۔ تو ہمیں ولایت کے دفاع کے لیے ان ایام فاطمیہ میں لوگوں کو بھی بتانا چاہیے، اور خود بھی عمل کر کے لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ولایت کا دفاع کریں، اور اپنا الگو، اپنا آئیڈیل شہزادی کونین کو رکھنا چاہیے ان کے ذریعے سے۔ اور آخری بات اور نتیجہ یہ کہ ہم بہت زیادہ یہ پریشان نہ ہوں کہ ہم شہزادی کے فضائل بنائیں اور ان کے دشمنوں کے بارے میں گفتگو نہ کریں۔ شہزادی کی جب یہ عظمت ہے
جس کے لیے خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، بے شک پروردگار عالم اس وقت غضبناک ہو جاتا ہے جب فاطمہ غضبناک ہو جائے۔ فاطمہ کے غضب ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، فاطمہ کے راضی ہو جانے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے نا کہ اسے پتا چلے کہ اس کا پروردگار اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبانی امت مسلمہ کو یہ بتایا، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے تو تم پہلے یہ دیکھو کہ سیدہ تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر سیدہ تم سے راضی ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ یا خود رسول نے ایک دوسری حدیث میں بھی یہ کہا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ تو میں دشمن کی باتوں پر ان باتوں کو لے کر کے آیا کہ ہمیں دشمن کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہمیں شہزادی کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ اور جب امت مسلمہ یہ سمجھ جائے گی، شہزادی کی عظمت کو سمجھ جائے گی، تو امت مسلمہ میں اگر فطرت انسانی ہے اور انسانیت کا ایک قطرہ بھی ان کے اندر بچا ہوا ہے تو وہ خود تلاش کریں گے کہ ایسی عظیم المرتبت خاتون کا قاتل کون ہے، ایسی عظیم المرتبت خاتون کا قاتل کون ہے۔ اس پر لعنت ہونی چاہیے، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر رسول کی لعنت، اور اس پہ مومنین کی لعنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہزادی کونین کا قاتل ہے، ان کا دشمن ہے۔ ان کا دشمن اسلام کا محب کیسے ہو سکتا ہے، یا محب اسلام ان کو دوست کیسے رکھ سکتا ہے؟ پھر یہ خود انسان اس تلاش میں نکلے گا کہ اس عظیم المرتبت خاتون کو کیا ہوا کہ 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی، کون ہے ان کا قاتل؟ پھر جب وہ قاتل کی تلاش ہوگی تو جو ہدف فاطمہ ہے، جو مقصد فاطمہ ہے، وہ حاصل ہوگا۔ کیسے؟ عبد المنعم الحسن جیسے لوگ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر کے کتاب لکھیں گے اور آواز دیں گے، بنور فاطمہ اہتدیتو، بنور فاطمہ اہتدیتو، مجھے نور فاطمہ کے ذریعے سے ہدایت مل گئی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ہم اسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ایک ہو کر کے آواز دے، ہم رسول کی بیٹی کے ساتھ ہیں، اس عظیم المرتبت خاتون کے ساتھ ہیں جس کا پیغمبر احترام کرتے تھے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور جو بھی اس راستے میں آئے گا، جو بھی شہزادی کونین کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، راہ ہدایت پہ فائز ہو جائے گا۔ عبد المنعم الحسن کہتے ہیں، بے نور فاطمہ اہتدیتو، مجھے ہدایت مل گئی نور فاطمہ کے ذریعے سے۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مرکز اتحاد ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بتاتی ہیں کہ دین محمد کی سیرت ایک ہے، کردار ایک ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ سیرت رسول تک پہنچ سکو، کردار رسول تک پہنچ سکو، تو تمہیں سیرت سیدہ کو تلاش کرنا ہوگا، اور جب سیرت سیدہ کو تلاش کرو گے تو تمہیں دین کا حقیقی راستہ مل جائے گا۔ ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان عناوین جس پر میں نے مختصر روشنی ڈالی ہے، ان کو واضح طور پر مومنین کے لیے بیان کیا جائے، جگہ جگہ اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے۔ ہم شہزادی کونین کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کی راہ میں؟ کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ان کے غم کو جگہ جگہ صحیح طریقے سے منع کر کے لوگوں تک یہ پیغام تو پہنچائیں، لوگوں کو یہ بتائیں تو کہ رسول کی اس ایک لوتی بیٹی پر کیا گزری، رسول کی اس عظیم المرتبت بیٹی نے کتنے مصائب جھیلے کہ آواز دی، بابا مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ اگر روز روشن پہ پڑتے تو وہ ظلمت شب میں تبدیل ہو جاتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔